اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ بعثنی بہا وإن من مکارم الاخلاق ان یعفو عمن ظلمہ ویصل عمن قطعہ ویعطی عمن حرمہ ویعود الی من لا یعود۔ مومنین کرام، شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب اجابت اور شب عنایات اور شب الطاف الہی ہے۔ آج کی رات بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہے اور خدا کی عظیم برکات اور عظیم رحمتوں کی نزول ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی رات ہمیں بہت زیادہ دعاؤں کی تاکید ہے اور بارگاہ الہی میں مناجات کرنے کی، خدا سے اپنی حاجات کو طلب کرنے کی، اور بہت سارے اعمال جو ہے وہ آج کی رات کے حوالے سے ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ شب جمعہ کے اعمال، بخصوص آج کی جو اعمال ہے ان میں سے زیارت مظلوم کربلا مولا امام حسین ہے، اور کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پڑھنا ہے، اور دعائے مولا کائنات، دعائے کمیل کا پڑھنا، اور بہت ساری اور جو ہے دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ مومنین آج کی جو رات کی فضیلت اور عظمت ہے انہیں سامنے رکھتے ہوئے ان اعمال اور ان عبادات کو بجا لا کے خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کریں گے۔ اس سے قبل آپ کی خدمت میں اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ عرائض پیش کیے گئے۔ آج بھی ہم اسی سلسلے کلام اور اسی عنوان کو اور اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ایک کامیاب اور خوشبخت انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اخلاق کو درست کریں اور بہترین اخلاق اور بہترین اخلاقی اقدار کو اپنے وجود میں اور اپنی ذات میں پیدا کریں۔ اور اگر یہ صفات اور یہ اخلاق انسان کے وجود میں ہے، انسان کے نفس میں ہے، تو وہ پھر انبیاء کے ساتھ ہے، آل محمد کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ایک خوشبخت زندگی اور ایک کامیاب زندگی اسے ملتی ہے، اور قیامت میں بھی اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کا جو مقام ہے وہ انبیاء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، 1,24,000 انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بشریت کی تربیت کے لیے اور انسانیت کے اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان سب کا ایک اساسی اور بنیادی جو پیغام ہے وہ اخلاقی تربیت ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، اور انسان کا اصلاح کرنا، انسان کو خامیوں سے، برائیوں سے، اخلاقی رذائل سے نجات دینا، یہ تمام انبیاء کی اہداف نبوت اور رسالت کا جو بزرگ ترین ہدف اور مقصد ہے وہ انسان کی تربیت اور انسان کے اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ بخصوص سرور کائنات ختمی مرتبت جو کہ سید الانبیاء ہے، سلطان الانبیاء ہے اور شہنشاہ بشریت ہے، اور تمام بشریت میں، تمام انسانیت میں، تمام انبیاء میں افضل ترین اور اعلیٰ ترین اور اشرف ترین اور بلند ترین نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہونے والی ہستی ہے،
انہوں نے خود اپنی رسالت اور اپنی نبوت کا جو مقصد ہے اور ہدف ہے وہ بیان کرتے ہوئے یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث برسالت ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے رسالت عطا کی ہے، اس کا اہم ترین جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ ایک ہدف ہے، وہ ایک مقصد ہے، انما بعثت، میں مبعوث برسالت ہوا ہوں، میری رسالت کا مقصد، میری نبوت کا مقصد لاتمم مکارم الاخلاق، انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک پہنچانا ہے، اخلاقی کمالات تک جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ انسان کے اندر جو اخلاقی خامیاں ہیں، جو اخلاقی رذائل ہیں، جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، ان سے نجات دینا وہ میری رسالت کا جو ہے وہ مقصد ہے اور رسالت کا جو ہے وہ ہدف ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اخلاقی خامیوں سے نجات دے چکے ہیں اور اپنے وجود میں اخلاقی کمالات اور اخلاقی بزرگیاں پیدا کر چکے ہیں تو واقعاً اس نے پیغمبر کی جو رسالت کا ہدف ہے اس کو پا لیا ہے، اس پر عمل کر لیا ہے اور عملاً اس پر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ اخلاقی خامیوں میں گرے ہوئے ہیں، اخلاقی رذائل میں گرے ہوئے ہیں، 50 خامیاں ہیں، عیوب ہیں، برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو یقیناً وہ پیغمبر کی رسالت کا جو ہدف ہے اس سے بہت دور ہے، وہ پیغمبر سے دور ہے، وہ دین سے دور ہے۔ لہٰذا دیندار انسان وہی انسان ہے جو اخلاقی کمالات پر جو ہے نا وہ فائز ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے صریح اور واضح لفظوں میں فرمایا، حقیقت میں میری رسالت کا جو مقصد ہے وہ انسان کی تربیت ہے، وہ انسان کا اصلاح ہے، انسان کو اخلاق کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچانا اور انسان کی اخلاقی تربیت کرنا وہ میری رسالت کا مقصد اور ہدف ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ روایت ہماری اکثر جو ہے وہ دینی کتابوں میں موجود ہے۔ ہماری دینی کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب جو ہے وہ مستدرک الوسائل ہے، بہت ساری جلدیں ہیں۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 191 میں یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ بعثنی بہا۔ ہم سب کی جو اہم ترین ایک ذمہ داری، اہم ترین ایک مسئولیت اور اہم ترین جو وظیفہ ہے ہماری، اس کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، تم سب پر واجب اور لازم اور ضروری ہے اخلاقی کمالات کو حاصل کرنا اور اخلاقی بلندیوں کو جو ہے وہ حاصل کرنا اور اخلاقی اقدار کو پانا اور اخلاقی اقدار کو اپنے وجود میں پیدا کرنا تم سب پر واجب اور لازم ہے۔ فرمایا علیکم بمکارم الاخلاق، تم سب پر لازم ہے، ضروری ہے مکارم اخلاق کا حاصل کرنا۔ بمکارم الاخلاق، لفظ مکارم مکرمتن کی جمع ہے، جیسے مقابر مقبرتن کی جمع ہے، مدارس جو ہے وہ مدرستن کی جمع ہے، مدرسے کی جمع مدارس آتا ہے، اسی طرح سے مقبرہ کی جمع جو ہے وہ مقابر آتا ہے، اسی طرح سے عربی گرامر میں مکرمتن کی جمع مکارم آتا ہے۔ مکارم کی جمع یعنی مکارم کے معنی اخلاقی کمالات، اخلاقی بزرگیاں، اخلاقی بلندیاں، جو انسان کے اصل معراج ہے، جو انسان کی اصل جو بلندیاں ہیں، ان کو روایات میں آیات میں مکارم کہا جاتا ہے۔ مکارم یعنی انسان کی اخلاقی بلندیاں، اخلاقی بزرگیاں، انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان کو بزرگی ملتی ہے، انسان کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے وجود میں ہے تو وہ بلند انسان ہے، وہ عظیم انسان ہے، وہ بلندیوں پر فائز ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر یہ چیزیں اس میں نہیں ہے تو پست انسان ہے، وہ حقیر انسان ہے۔ یعنی انسان کو جو عزت ملتی ہے، جو مقام اور مرتبت حاصل ہوتی ہے، وہ صفات کے ذریعے سے ہے، وہ اخلاقی کمالات کے ذریعے سے ہیں۔ یہ کمالات اور یہ صفات یا اوصاف اس کے اندر ہے تو وہ بزرگی کا مالک ہے، وہ بزرگ انسان ہے، وہ اعلیٰ درجے کا جو ہے نا وہ انسان ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا علیکم بمکارم الاخلاق، تم سب پر ضروری اور لازمی ہے اخلاقی بزرگیوں کو سیکھنا، یعنی اخلاقی کمالات کو اپنے وجود میں پیدا کرنا اور اپنے آپ کو رذائل سے، کمزوریوں سے، برائیوں سے، خامیوں سے نجات دینا۔ جلد غصہ آنا یہ رذیلہ ہے، یہ برائی ہے، یہ پستی ہے۔ خدا نہ سے کسی کو نازیبا جملہ کہنا
بار بار جو ہے نا بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے نا پیش آنا، اور لوگوں کے ساتھ ہر طرح کی جو ہے معاذ اللہ غلط حرکتوں کے ساتھ، غلط کارروائیوں کے ساتھ، یا معاذ اللہ انتہائی پست طریقے سے جو ہے نا وہ ملنا اور باتیں کرنا اور خدا ناخواستہ نازیبا جملے کہنا، یہ سب کے سب انسانی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ان تمام خامیوں سے اپنا آپ کو نجات دینا، اور اس کے مقابل میں جو بزرگیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو اخلاقی اقدار ہے، اس کو اپنے وجود میں پیدا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ علیکم بمکارم الاخلاق، تم سب پر لازم اور ضروری ہے اخلاقی بزرگیوں کو حاصل کرنا اور اخلاقی کمالات کو جو ہے وہ حاصل کرنا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِهَا، اور میرے پروردگار عالم نے مجھے جو مبعوث کیا ہے اس کا اہم ترین جو ہدف ہے یہی اخلاقی کمالات کو انسانوں کو سکھانا ہے، اور انسان کے اندر اخلاقی اقدار کو اور انسانی صفات کو جو ہے وہ پیدا کرنا، اور انسان کے وجود میں، انسان کے نفس میں، انسان کے قلب میں یہ اخلاقی کمالات اور اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ پیدا کرنا میری رسالت کا اہم ترین جو ہے نا وہ مقصد ہے۔ اس کے بعد فرمایا اخلاقی بزرگیوں میں سے، اخلاقی کمالات میں سے اور اخلاقی عظیم اقدار میں سے 4 چیزیں ہیں جو انسان بزرگ کی علامت ہے، اور اس انسان کی علامت ہے جو واقعاً اخلاقی بزرگی پر اور کمالات پر، عظیم اخلاقی اقدار پر فائز ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَن يَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، اخلاقی کمالات میں سے یہ ہے، اخلاقی بزرگیوں میں سے یہ ہے، یہ صفت جس انسان کے اندر ہے وہ بزرگ انسان ہے، وہ واقعاً انسان کامل ہے اور اخلاقی بلندیوں پر جو ہے وہ فائز ہے۔ سب سے پہلی صفت ان یعفو عمن ظلمہ، وہ شخص درگزر کرتا ہے، بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اس انسان کو جس نے اس پر ظلم کیا ہے، ناانصافی کیا ہے، ستم کیا ہے۔ یعنی عفو کرنا، درگزر کرنا، بخش دینا، معاف کرنا، یہ اخلاقی کمالات میں سے ہے، یہ اخلاقی بزرگیوں میں سے ہے۔ وہی انسان درگزر کرتا ہے، وہی انسان معاف کرتا ہے، وہی انسان بخش دیتا ہے جو اخلاقی کمالات پر فائز ہے، اخلاقی بزرگیوں پر جو ہے وہ فائز ہے۔ لیکن اگر خدا ناخواستہ وہ پست انسان ہے، وہ حقیر انسان ہے، تو وہ انتقام لیتا ہے، ایک مارو تو ایک مارتے ہیں، دو مارو تو دو مارتے ہیں، گالی دو تو گالی دیتے ہیں، اور ہر قسم کی جو ہے ظلم اور ناانصافی کا وہ جواب دیتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے۔ لیکن جو کمالات پر فائز ہیں، جو عظیم اخلاقی اقدار پر فائز ہے، وہ انسان جو پست انسان نے اس کے ساتھ خدا ناخواستہ کوئی غلط جملہ کہہ دیا ہے، کوئی نازیبا حرکت کیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی ظلم اس کے اوپر کیا ہے، تو وہ انتقام نہیں لیتا ہے، اس کو درگزر کر لیتا ہے۔ مجھے اس مقام پر جو ہے نا وہ اچانک ایک روایت مولا کائنات مولا امیر المومنین کی ذات گرامی مولا کائنات سے یہ روایت جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا۔ مولا کائنات ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ معاویہ کا زمانہ تھا، اور انہوں نے اپنے دور میں بہت سارے لوگوں کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ امیر المومنین کو سب کیا جائے، ان کے لیے نازیبا اور نامناسب جملے جو ہے نا وہ کہے جائے، لہذا بہت سارے لوگ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتے تھے، سب کرتے تھے، نازیبا جملے جو ہے نا وہ کہتے تھے۔ تو مولا کائنات کا گزر ایک شخص سے ہوا تو وہ معاذ اللہ مولا کائنات کو سب کر رہا تھا، یعنی معاذ اللہ گالی دے رہا تھا، اور انتہائی نازیبا جو ہے وہ جملے مولا کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ مولا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ مولا کائنات جب اس کے قریب سے گزرا تو یہ جملہ فرمایا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں گزرا ایک پست اور لئیم اور حقیر ایک انسان سے میرا گزر ہوا، یسبنی، جو معاذ اللہ مجھے سب کر رہا تھا، میری توہین اور تحقیر کر رہا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب سے گزرا تو میں نے یہ جملہ کہا، کیا پتا یہ کس علی کو سب کر رہا ہے، دنیا میں ایک علی تھوڑی ہے، 50 علی بیٹھے ہیں، بہت ساری علی بیٹھے ہیں، میرے علاوہ پتہ نہیں کس علی پر اس کو غصہ آیا ہے۔ فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ، میں وہاں سے گزرا، قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، یہ کہہ کے میں گزرا یہ مجھے سب نہیں کر رہا ہے، کسی اور علی کو سب کر رہا ہے۔ معاف کر دیا مولا کائنات نے، درگزر کر دیا مولا کائنات نے۔ لہذا درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ اولیاء کی صفت ہے، یہ آل محمد کی صفت ہے۔ لہذا جو انسان درگزر کرتا ہے، عفو کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، ان لوگوں کو
جنہوں نے ان کے لیے ناانصافی کی ہے، ظلم کی ہے، یا ان کی توہین کی ہے، ان کی تحقیر کی ہے، تو ان کو بخش دیتے ہیں۔ وہ تو تحقیر کر رہا تھا لیکن یہ اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ معاذ اللہ اس کے لیے نازیبا جملہ کہہ رہا تھا، یہ اس کے لیے پیارے اور انتہائی زیبا کلمات اور ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا اخلاقی کمالات میں سے ایک اہم ترین بزرگی، ایک اخلاقی انتہائی کمال وہ درگزر کرنا ہے، وہ عفو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم باقاعدہ عفو کی فضیلت، عفو کی ثواب اور عفو کرنے والوں کا جو مقام قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات میں بیان کیے گئے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے سب سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے الجنت اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے، متقین کا مقام ہے، لیکن کون ہے متقی؟ متقین کا کردار کیا ہے، متقین کے اوصاف کیا ہے، ان کو بیان کرتے ہوئے 5 اوصاف جو ہے ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ انہی اوصاف میں سے ایک اہم ترین صفت جو متقی کی صفت ہے العافین عن الناس، وہ عفو کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ متقی انتقام نہیں لیتا ہے، مومن انتقام نہیں لیتا ہے۔ ہر بات کا انتقام لینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ متقی کی علامت نہیں ہے، وہ جاہل انسان کی علامت ہے۔ وہ بہت جلد منفعل ہوتا ہے اور انتقام لیتا ہے اور انتقامی کاروائیاں جو ہے نا وہ کر لیتا ہے۔ لہذا انتقام لینا، معاذ اللہ غلط جملے کا بدلے میں غلط جملہ کہنا، غلط حرکت کے مطابق غلط حرکت کرنا، یا اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھانا، یہ جاہلوں کی جو ہے نا وہ علامت ہے۔ لیکن متقی کی علامت، مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کو درگزر کر لیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے سرور کائنات نے فرمایا وَإِنَّ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَن يَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَ۔ اخلاقی کمالات اور اقدار اور بزرگیوں میں سے ایک یہ ہے کہ درگزر کرنا، بخش دینا ان لوگوں کو جس نے ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعْطَى أَمَّنْ حَرَمَهُ، ان لوگوں کو عطا کرنا، ان لوگوں کو دینا جن لوگوں نے تمہیں محروم کیا ہے۔ اس نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، اس نے تو تمہیں محروم کر دیا، سب کو دے دیا لیکن تمہیں نہیں دیا۔ لیکن جب تمہاری بات آئی تو سب سے پہلے اسی کو دیا جس نے تم کو محروم کر دیا تھا۔ لہٰذا ان لوگوں کو عطا کرنا جس نے تمہیں محروم کیا تھا، یہ تمہاری بزرگی کی علامت ہے، یہ تمہاری اعلیٰ اخلاقی اقدار کی جو ہے وہ علامت ہے۔ وَيُعْطِيَ، عطا کرنا، امن، ان لوگوں کو حرمہ، جن لوگوں نے تمہیں محروم کیا ہے۔ جب اس کی بات آئی تو اس نے تمہیں محروم کیا، تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، لیکن تمہاری بات آئی تو سب سے پہلے اسی کو دیا جس نے تم کو محروم کیا تھا۔ یہ تمہاری نفس کی بزرگی، یہ تمہاری فطرت کی بزرگی، یہ تمہاری اخلاق کی بزرگی کی علامت ہے۔ جب وہ دے رہا تھا وہ تمہیں محروم کر رہا ہے، لیکن تمہاری بات آئی تو تم نے اس کو عطا کیا، اس کو محروم نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے پر فرمایا وَيَصِلَ عَمَّنْ قَطَعَهُ، ان لوگوں سے رابطہ رکھتا ہے جن لوگوں نے رابطے کو قطع کیا ہے، رابطے کو توڑ دیا ہے۔ ان لوگوں سے وہ اپنے رابطے کو بڑھاتا ہے، اپنے رابطے کو برقرار رکھتا ہے جن لوگوں نے اس سے قطع تعلقات کر لیا ہے، قطع رابطہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ بالخصوص یہ رشتہ داروں میں بہت یہ مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ بہت سارے رشتہ دار مختصر سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور قطع تعلقات کر جاتے ہیں، سال مہینوں گزر جاتے ہیں آتے نہیں ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں احوال پرسی نہیں کرتے، اور بیمار ہوئے ہیں کبھی وہ نہیں آتے، پریشان ہوئے ہیں وہ پوچھنے کو نہیں آتے۔ اسی لیے ہماری روایات میں بزرگ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ قطع رحم ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا اور رشتہ داروں کی احوال پرسی نہ کرنا، رشتہ داروں کی خبر نہ لینا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا۔ یہ انسان کی زندگی میں اس کے بھی بہت برے نتائج ہے، بہت برے جو ہے نا اس کے آثار ہے، اور قیامت میں بھی اور قبر میں بھی اس کی انتہائی جو ہے نا وہ برے آثار اور نتائج ہے۔ لہذا گناہان بزرگ میں سے ایک گناہ قطع رحم کرنا اور رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرنا۔ اب کچھ لوگوں نے ہم سے قطع تعلقات کر لیا اور ہماری شادی میں نہیں آئے، جب ہم بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے نہیں آئے، لیکن جب وہ بیمار ہوئے، جب ان کی مشکلات آئی، جب ان کی خوشیوں کا وقت آیا تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے یہاں نہیں آئے تھے، آپ وہاں چلے گئے، اس کی عیادت کے لیے آپ چلے گئے، اس کی خوشی میں جو ہے نا آپ شریک ہو گئے۔ پیغمبر نے فرمایا بزرگ انسان کی یہ علامت ہے
وہ قطع رحم کر لیتا ہے، وہ تعلقات کو منقطع کر لیتا ہے، یہ انہی لوگوں سے تعلقات کو بڑھاتا ہے جنہوں نے قطع تعلقات کیا ہے۔ جب ان کی بات آئی تو انہوں نے قطع تعلقات کر لیا ہے، لیکن جب اس کی بات آئی تو وہ ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اس کی بزرگی کی جو ہے وہ علامت ہے۔ لہذا جو شخص اپنے بچھڑے ہوئے اور جنہوں نے تعلقات کو منقطع کیا ہے ان رشتہ داروں کو منواتے ہیں، ان رشتہ داروں کے چل کے جاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اس شخص کی بزرگی کی علامت ہے، یہ اخلاقی اقدار کی بلندیوں پر فائز ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَن يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، بزرگی اخلاقی بزرگیوں میں سے، اخلاقی بلند اقدار میں سے ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کیا جائے، یعنی تعلقات کو بڑھایا جائے اور رابطہ برقرار کیا جائے جنہوں نے رابطے کو منقطع کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَن يَعُودَ أَمَّن لَا يَعُودُ، دین مقدس اسلام کی تاکیدات اور سفارشات میں سے ایک اہم ترین سفارش بیماروں کی عیادت کرنا ہے۔ جب کوئی ایک انسان بیمار ہوتا ہے، ہر انسان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہے، یہ نوبت ہر انسان پہ جو ہے وہ آتی ہے، لہٰذا اخلاقی کمالات میں سے ایک کمال، اخلاقی بزرگیوں میں سے ایک بزرگی یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کیا جائے، ان کی خبر پرسی کے لیے چلا جائے، ان کے غم میں شریک ہو جائے اور ان کو اس کی بیماری کے حوالے سے ان کو تسلی دے اور ان کو حوصلہ افزائی کرے اور ان کو اس کے اجر و ثواب کو جو بیان کرے۔ جب کوئی ایک بیمار کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کو حوصلہ ملتا ہے، اس کو الحمدللہ بہت نفسیاتی بیمار ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جب بیمار کے سر آنے پر لوگ چلے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور اس کو خوشحال کرتے ہیں، وہ بیماری کا احساس ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بیماریاں جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ آہستہ وہ انسان تن و تنہا ہو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی عیادت کے لیے آنے والا نہیں ہے، تو بیماری کا پریشر بڑھتا ہے، بیماری کا احساس میں غلبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو بیماری کی احساس ہے، اوپر سے وہ غربت کا احساس کرتا ہے، وہ تنہائی کا احساس کرتا ہے۔ اس لیے دین مقدس اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی کوئی انسان تنہائی محسوس نہ کرے۔ کوئی اگر بیماری کی پریشانی میں مبتلا ہے تو بیماری کی پریشانی کے ساتھ ساتھ تنہائی کی پریشانی بھی اس کو لاحق نہ ہو، لہٰذا اسے یہ احساس دلا جائے کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور یہ پریشانی بہت جلد جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بیماری کا عیادت کرنا ایک اخلاقی دستورات میں سے ایک اہم ترین دستور، لیکن پیغمبر نے فرمایا اخلاقی کمالات میں سے، اخلاقی بزرگیوں میں سے ایک اہم ترین بزرگی یہ ہے ان لوگوں کی عیادت کے لیے چلے جائے جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی کی عیادت نہیں کی ہے، کسی کے حوالے پرسی نہیں کی ہے۔ یعنی ایک ایسا انسان ہے، بد اخلاق انسان ہے جو کسی کی عیادت کے لیے نہیں ہے، کسی کے حوالے پرسی کے لیے نہیں جاتا ہے، عیادت کرنا اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ یہ شخص جب بیمار ہو گیا تو دوسرے لوگ بھئی اگرچہ یہ تو عیادت کے لیے نہیں آتا تھا لہذا ہم بھی نہ جائیں، جب ہم بیمار ہوئے تو وہ نہیں آئے لہذا ہم بھی نہیں جائیں گے، یہ عادت نہ ہو، بلکہ وہ اس کی سیرت ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ اگرچہ اس نے عیادت نہیں کی ہے، اگرچہ اس نے ہم سے حوال پرسی نہیں کی ہے، لیکن چونکہ وہ بیمار ہو گیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی عادت کریں، اس کی حوال پرسی کریں۔ لہذا فرمایا وَأَن يَعُودَ، عیادت کے لیے چلا جائے، امن لا یعود، اس شخص کی عیادت کے لیے جس نے جو ہے نا عیادت نہیں کی ہے۔ یہ اخلاقی بزرگی اور اخلاقی کمالات میں سے ہے۔ ایک اور روایت جو حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے، اس روایت کو حضرت شیخ صدوق نے اپنی مشہور اور معروف کتاب اعمالی صدوق میں صفحہ نمبر 184 پر نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے میزان الحکمہ ہماری بہترین اور معتبر ترین کتابوں میں سے ہے، اس میں جو ہے جناب ریشیری صاحب نے اخلاق کے باب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حضرت امام صادق کی یہ روایت نقل کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت میں سب سے پہلے تو مولا امام صادق نے ہمیں اخلاقی کمالات اور جو اخلاقی بزرگیاں ہیں انہیں حاصل کرنے کی، انہیں سیکھنے کی اور اپنے نفس میں اخلاقی بزرگیوں کو پیدا کرنے کی تاکید کی ہے اور سفارش کی ہے۔ اس کے بعد پھر جو اخلاقی کمالات ہیں، جو انبیاء کی صفات ہیں، جو سرور کائنات کی صفات ہیں، ان کمالات کو اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کو عطا کی ہے، نبیوں کو عطا کی ہے، ان کی ایک فہرست، ایک اجمالی فہرست جو نے بیان کیا ہے، فرمایا ہے کہ یہ اخلاقی کمالات ہیں، یہ اخلاقی بزرگیاں ہیں، یہ نبیوں کی صفت ہے، یہ سرور کائنات کی صفت ہے، یہ صفات تمہیں اپنانا چاہیے،
تمہاری وجود میں تمہارے نفس میں بھی یہ صفات جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اگر یہ صفات تمہارے نفس میں ہے تو خدا کا شکر کرو اور ان صفات کو بڑھانے کی, ان صفات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر یہ صفات خدا نخواستہ تم میں نہیں ہے تو تمہیں پھر خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ صفات تمہارے وجود میں پیدا ہوں, اور عملاً تمہیں کوشش کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے, زحمت کرنا چاہیے, ریاضت کرنی چاہیے, تاکہ یہ صفات اور یہ جو کمالات ہے تمہارے نفس میں جو ہے نا وہ آ جائے. اب میں اس روایت کے جو عربی متن ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو اخلاقی کمالات ہے جن کو صادق آل محمد نے بیان فرمایا ہے اور ان کمالات کو ہمیں سیکھنے کی اور ہمیں حاصل کرنے کی سفارش فرمایا ہے, اس کو ہم حاصل کریں گے, اور اگر ہمارے نفس میں یہ صفات نہ ہو تو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. قال الصادق علیہ السلام, حضرت صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا, ان اللہ تبارک و تعالی خص رسول اللہ بمکارم الاخلاق. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو, اپنے حبیب کو, حضرت ختمی مرتبت سرور کائنات کو اخلاقی کمالات سے مزین کیا ہے, اخلاقی کمالات ان کو جو ہے نا وہ عطا کیا ہے. یعنی اخلاقی کمالات کی دنیا میں جو انتہائی بلندیوں پر فائز ہے, جو اخلاقی صفات سب سے زیادہ جس ہستی کو عطا ہوئی ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے, وہ سرور کائنات کی ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی کمالات سے نوازتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا, انک لعلی خلق عظیم, یقیناً آپ خلق اور اخلاق کی عظیم مقام پر جو ہے وہ فائز ہے. اس لیے صادق علیہ محمد نے فرمایا خص رسول اللہ بمکارم الاخلاق, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اخلاقی بزرگیاں جو ہے وہ عطا کی اور ان کے ذات کو اخلاقی کمالات اور اخلاقی بزرگیوں سے مخصوص کیا ہے. فامتحنوا انفسکم, اب تم اپنے نفس کا امتحان لے لو, اپنے وجود کا امتحان لے لو, یہ صفات کہاں تک تمہارے نفس میں ہے؟ آیا وہ صفات جو رسول اللہ کی ہے وہ تمہارے ذات میں ہے؟ اگر تمہارے ذات میں ہے تو خدا کو شکر کرو کہ تم سیرت رسول پر عمل کر رہے ہو, پیغمبر خلق عظیم کے مقام پر فائز ہے, تم بھی الحمدللہ اخلاق رکھتے ہو, پیغمبر درگزر کرتے ہیں تم بھی درگزر کرتے ہیں, اور پیغمبر جو ہے وہ بیماریوں کی عیادت کرتے ہیں تم بھی بیماریوں کی عیادت کرتے ہیں, پیغمبر کے اندر بہترین اخلاق پائے جاتے ہیں تم بھی انہی اخلاق کو اپناتے ہیں, تمہارے وجود میں بھی اخلاق ہے. تم مولا نے فرمایا پھر خدا کا شکر کرو کہ تم پیغمبر سے نزدیک ہو, تم میں اخلاقی کمالات ہیں, اور پھر ان اخلاقی کمالات کو بڑھانے کی کوشش کرو. فرمایا فامتحنوا انفسکم, اے مومنین اپنے نفس کا امتحان لے لو, اپنے آپ کو پرکھ لو کتنا تمہارے وجود میں اخلاق ہے, بچوں کے ساتھ تم کتنے اخلاق رکھتے ہو, دوستوں کے ساتھ, معاشرے میں لوگوں کے ساتھ, مومنین کے ساتھ کتنا تم اخلاق کی اقدار پر تم مشتمل ہو, تمہارے اندر جو اخلاق پائے جاتے ہیں. فَإِن كَانَتْ فِيكُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ, اگر واقعاً تم میں یہ صفات جو رسول اللہ کی صفات ہیں, جو اخلاقی کمالات اگر تم میں ہے تو خدا کا حمد کرو, خدا کا شکر کرو, اللہ نے تمہیں اخلاقی کمالات سے نوازا ہے. فَارْغَبُوا إِلَيْهِ الزِّيَادَةَ مِنْهَا, اور خدا سے تقاضا کرو کہ یہ صفات بڑھ جائے, ان صفات میں اضافہ ہو جائے. اور اگر یہ صفات تمہارے اندر نہیں ہیں تو پھر تم رو لو, تم پھر گڑ گڑا لو, بارگاہ الہی سے سوال کرو, تقاضا کرو, خدا یا پروردگار میں اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا ہوں, اخلاقی خامیوں میں مبتلا ہوں, میں برائیوں میں مبتلا ہوں, خدا یا پروردگار مجھے اپنے آپ کو برائیوں سے نجات دینے کی, اخلاقی کمزوریوں سے نجات دینے کی اور اخلاقی خامیوں سے نجات دینے کی پروردگار مجھے توفیق عطا کر. گڑ گڑا کر دعا بھی مانگو, صرف دعا پہ اکتفا نہ کرو. دعا اس وقت مستجاب ہوتی ہے جب عملی میدان میں انسان کوشش کرے.